دوستو السلام علیکم۔ آئیے آج سورہ سبا جو کہ 34 نمبر سورہ ہے اس کی آیات 34 سے 36 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ترجمہ۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس کے منکر ہیں جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم کبھی سزا پانے والے نہیں۔ کہو کہ میرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوستو چلیں اب ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا تو اکثر سب سے پہلے مالدار اور اونچے طبقے کے لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے، یعنی سوسائٹی کو چلانے والے لوگ۔ وہ حق کو اس لیے نہیں مانتے تھے کہ وہ اپنے اقتدار، دولت اور مفاد کو خطرے میں محسوس کرتے تھے۔ دوستو وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ان کے پاس دولت اور اولاد ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ وہ دنیاوی نعمتوں کو اللہ کی رضا کی علامت سمجھتے تھے، حالانکہ قرآن کے مطابق یہ صرف آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے ہر پیغمبر کے ذریعے سے ہر قوم کو پہنچایا۔ اور دوستو آخری آیت یعنی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوستو اللہ کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کسی کو دے کے آزماتے ہیں اور کسی سے لے کے آزماتے ہیں، یعنی اس کا کسی کو زیادہ دینا یا کسی کو کم دینا اس کی پرفیکٹ حکمت کے مطابق ہے۔ یہ انسان کی عزت یا ذلت کا پیمانہ نہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور دنیا کی چیزوں کو اصل کامیابی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ دوستو ان آیات سے ہمیں بہت کلیئرلی یعنی واضح انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل کامیابی ایمان ہے، یعنی اللہ پر سچا ایمان، اللہ کو شعوری طور پر جاننا اور اس کے آگے جھک جانا، اور اس کے بعد نیکی کرنا، کیونکہ نیکی ہمارے ایمان کی نشانی ہے، اس کا ایویڈنس ہے۔ تو دوستو یہ دنیا کا مال و دولت یہ صرف امتحان کی غرض سے اللہ ہمیں دیتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ہر نعمت کو ایک امتحان سمجھیں اور اسے اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کریں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی بہت۔ سننے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔